دوستوں، کن فیکون کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، وہ آج اللہ اکبر کا اور کن فیکون کا یہ بہت ہی خاص عمل بتائے گئے طریقے سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے، یا پھر پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر اس پانی کو پی لے۔ اللہ رب العزت اس کو کامل شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ کو صحت ملے گی، دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ اللہ والوں، من پسند شادی کے لیے بھی اس خاص عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ اس وظیفے کے اندر قرآن پاک کی بہت ہی مستند آیت، بہت ہی خاص دعا جو کہ نبیوں کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج بہت ہی خاص وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کن فیکون کا ہے، اللہ اکبر کا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا عمل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، چند دنوں کے آپ لوگ وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی روحانیت اور نورانیت کیا ہے۔ آپ لوگ چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اگر آپ کو رزق کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، مال و زر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ بے روزگار ہیں، اچھے روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو اس دنیا میں جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تنگ دستی ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نیت کر کے پڑھیں۔ اللہ رب العزت چند دنوں میں ہی آپ کے دنوں کو پھیر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، معاملات کو آسان کر دے گا۔ اور جو میری مائیں بہنیں ابھی تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، مقروض ہیں، قرض دار آتے ہیں، دروازے پر گالیاں دیکھے جاتے ہیں، آج اس عمل کو پڑھیں، اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی عرضی لگائیں، رب کو بتائیں کہ میرے مولا میں اتنا پریشان ہوں یا پریشان ہوں۔ آپ لوگ کوئی بھی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بس بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی ایک بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ سال میں 365 دنوں میں سے کسی بھی دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس عمل کو بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ منٹوں میں آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے، رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو بس آپ لوگوں نے صحیح طرح سے پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کے اوپر سے جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، آپ کے رستوں میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، یقین کریں آپ کے طاقتور دشمنوں کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے جو کلمات ہیں، اللہ رب العزت ان دعائی کلمات سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ نے بہت ساری مساجدوں میں اماموں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کا اگر سادہ سا معنی آپ کے آگے بیان کروں، اللہ رب العزت پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، اس سے بہتر کوئی اور دعا بلا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ دعا ہے جس دعا کو پڑھنے کے بعد نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور وہ آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، سلامتی والی ٹھنڈی ہوئی۔ سلامتی والی ٹھنڈی کسے کہتے ہیں؟ کہ زیادہ ٹھنڈ بھی نقصان پہنچاتی ہے، زیادہ سردی بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں الفاظ ہیں کہ اے آگ گلزار ہو جا سلامتی والی، یعنی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ میرے ابراہیم کو
थोड़ी भी तकलीफ नहीं पहुंचाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने दिनों तक उस आग के अंदर रहे और उसके बाद जिंदा वापस आ गए। अल्लाह वालों, ये मेरे रब का बहुत ही खास मुजज़ा था। और इस वाक़े को कुरान में नकल करने का मकसद क्या था कि इस दुआई कलेमात से अल्लाह पाक इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर वक्त का नमरूद भी आपके मुखालिफ आ जाए तो वो भी आप लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस आप लोगों ने अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं और इस अमल को आप लोग किसी मीठी चीज के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। आज जो वजीफा है वो बहुत ही खास वजीफा है। अल्लाह की बड़ाई का, रब की वहदानियत का जिक्र करने वाला अल्लाह पाक का पसंदीदा हो जाता है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जो बंदा शिर्क करता है, अल्लाह के खिलाफ जाता है, अल्लाह के खिलाफ जाकर किसी और के सामने हाथ फैलाता है, सजदा रेज होता है, तो रब की जात नाराज हो जाती है। एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम में मौजूद थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए सहाबाए किराम, सबसे खुश नसीब उम्मत कौन सी है, सबसे खुश नसीब कौम कौन सी है? तो सहाबाए किराम ने कहा कि ए अल्लाह के हबीब, बेशक सबसे खुश किस्मत इंसान और कौम हम लोग हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्यों? तो सहाबाए किराम ने बताया कि हम इसलिए खुश किस्मत हैं कि हम अल्लाह के हबीब के पास मौजूद हैं। अल्लाह ने जिसके लिए कायनात बनाई, जमीन बनाई, आसमान बनाई, चांद सितारे सूरज बनाया, उस हबीब के पास उनके सामने मौजूद हैं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, तुम में से खुश नसीब कौम वो है जो ना मुझे देखेगी, ना मुझे सुनेगी, लेकिन मेरी बताई गई तालीमात पर अमल करेगी, मेरे हुक्म पर अल्लाह को एक मानेगी, एक जानेगी और बगैर कुछ सोचे समझे मुझे आखिरी नबी मानेगी। वो खुश किस्मत लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम हुजूर की उम्मत में मौजूद हैं और वो खुश नसीब हम लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के हबीब के कहने पर हम अल्लाह को एक मानते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जानते हैं। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस खास अमल को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़ने की एक खास तरतीब है, एक खास तादाद है। आपने उस तरह से ही पढ़ना है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन कामयाबियां नहीं मिलती। अल्लाह वालों, कामयाबी रब की तरफ से मिलती है, कामयाबी अल्लाह पाक की तरफ से है। तो लिहाजा वजीफा सही तरह से पढ़ा करो, तवज्जो पूरी अपने अमल की तरफ रखो। इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। जो कहते हैं कि मैं वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, आमाल कर करके थक चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो आज अल्लाह अकबर का ये वजीफा करने की देर है। अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह उसे अपना करीब हासिल फरमाता है। अगर आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने इस खास अमल को, अल्लाह अकबर का ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई बयान करने से अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों जहानों में उसको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाएगा। अल्लाह अकबर के अलावा आप लोगों ने कुरानी सूरत सूरतुल इखलास को भी पढ़ना है। सूरतुल इखलास वो कुरानी सूरत है जिसे 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब हमें मिल जाता है। अल्लाह वालों, तो सोचें ये कितनी बड़ी सआदत हम लोगों के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए कैसे कैसे मौके फराहम करे, कभी रमजान की शक्ल में,
کبھی ہمیں شوال کی شکل میں، کبھی رجب شعبان اور جمادی الاول ربیع الثانی ربیع الاول کی شکل میں۔ اللہ والوں، آج وقت ہے اللہ پاک سے اپنی جھولیاں بھروانے کا۔ رحمت برکتوں کے آپ لوگوں نے اگر سمیٹ لی تو یقین کریں پورے سال کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی، پورے سال کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے بہترین اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک بہترین رشتے آپ لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس خاص عمل کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، بچوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا بچہ اگر پڑھائی میں کم ہے تو پانی کے گلاس پر پڑھیں، دم کریں اور بچے کو پانی پلا دیں، انشاءاللہ اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی بھی نمازوں کے بعد آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء جب بھی آپ کو وقت ملے اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے تیرے حبیب سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت سارے ہوتے ہیں، میرے مولا ان کے گھر پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو میرے بھائی کا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو چکا ہے، میرے مولا ان کے کاروبار میں دوبارہ ترقی اور عروج، کامیابی عطا فرما دے۔ میرے مولا مرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے ہم لوگ ناکامیاب ہوتے ہیں۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، نبی پاک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا بالخصوص اہل بیت کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ہمیں ہمیشہ ان کا غلام رکھ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں درود پاک آپ لوگ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یعنی نماز والا پڑھیں گے تو سب سے افضل رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہے اپنے الفاظ میں نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ کے غیب سے رستے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ جب دائیں اور بائیں کندھے پر آپ لوگ فرشتے جو منکر نکیر ہر بندے کے کندھے پر ہوتے ہیں، سیدھے اور الٹے ہاتھ پر، جب آپ لوگ اللہ اکبر کریں گے اور اپنی گردن کو ہلائیں گے، فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری افضلیت بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ ہے اللہ کی بڑائی کا ذکر۔ اس کی چھوٹی سی مثال محدثین یوں دیتے ہیں کہ اگر آج آپ کسی پروقار بڑے عہدے پر بیٹھے، کسی MNA، MPA، SHO، ASI، ASP جو بھی عہدہ ہو، اس کے پاس اگر جائیں، اس کی تعریف کریں اور اس کے آگے خوشامدیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، تو وہ یقین کریں آپ کا مرید ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سوچیں ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس بندے کی یہ شان ہے کہ جب اس کے آگے رویا جائے، اس کی منت سماجت کیا جائے تو وہ بندہ اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور آپ کی پریشانی کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تو آپ لوگ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، تو سوچیں رب کیسا نوازے گا۔ میں تو کہتا ہوں رب آپ کے دشمنوں کو آپ کا خیر خواہ بنا کر آپ کی پریشانی آپ کے دشمنوں کے ذریعے ہی حل فرما دے گا۔
اللہ والوں، یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ 70 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رستوں سے رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے، بندش توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج جھولی پھیلا کر بیٹھو، آج رب کریم سے اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے میں بہت آسان ہے، زبان میں بھی بہت ہلکا ہے، آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، بامشکل 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ کو اگر آپ نے راضی کر لیا تو اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ سورۃ الاخلاص بہت ہی خاص سورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورت کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے، 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ 12 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 قرآن پاک کا ثواب تو فوراً ہی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، 4 قرآن آپ پڑھنے بیٹھیں، کوئی اگر بہت ہی زیادہ ترتیب والا حافظ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی 7 گھنٹے میں یا 6.5 گھنٹے میں قرآن پڑھے گا۔ سوچیں، آپ لوگ 1-2 منٹ کے اندر ہی 4 قرآن پاک کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ کے مرتبے بڑھیں گے، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ والوں آپ لوگ خود بخود رب کے لاڈلے بنتے چلے جاؤ گے۔ اور جب آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائے گا۔ 12 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد کس طریقے سے پڑھنی ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ 3 بار ادب سے تلاوت کو ملاحظہ کیا ہے، سنا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا اور مجھے پڑھنے کا بھی ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ اکبر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، اور اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس مبارک آیت کو پڑھتا ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے، کن ہو جا، پھر فیکون وہ ہو جاتی ہے۔
اللہ والوں، جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے. 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے چوتھے نمبر پر کن فیکون پڑھنا ہے. کن فیکون یہ میرے رب کی صفت ہے. کن کا مطلب ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتی ہے. اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے حق میں کن فیکون فرما دے، تو پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. کن فیکون ایک بار ہو گیا، کن فیکون دو بار ہو گیا، کن فیکون تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے کن فیکون کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. کن فیکون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. اور اگر آپ لوگ کن فیکون کو 11 حاجات اپنے ذہن میں رکھ کر بھی پڑھیں گے، 11 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ رب العزت 11 کی 11 حاجات کو پورا فرمائے گا. اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے پہلے پڑھا تھا. اللہ پاک آپ کا اور میرا، ہم دونوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.